نماز فجر کی اہمیت کے متعلق بخاری شریف کی ایک حدیث ذکر کرنی ہے۔ توجہ کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سنیں کہ انشاءاللہ اس پر ہم ضرور عمل کریں گے، اور فجر کے متعلق جو سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے خوب دعائیں بھی مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں فجر کی نماز کی لذت نصیب فرمائے۔ یہ جو روایت جس کا ترجمہ میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے جو حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں سے ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ وہ نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان تمہارے سر کی گدی پر گرے باندھتا ہے، اور گرے باندھتے ہوئے گویا کہ یہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات پڑی ہوئی ہے، سو جا۔ اور یہ 3 دفعہ گویا کہ ابلیس بھی دم کرتا ہے، اور یہ گرے باندھتے ہوئے یہ جملے کہتا ہے، 3 دفعہ کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، کہ لمبی رات پڑی ہوئی ہے، سو جا سو جا سو جا سو جا۔ اب اگر یہ مومن آدمی اگر یہ اٹھے نیند سے اور اللہ کا ذکر کرے تو وہ ایک گرہ جو ہے وہ کھل جاتی ہے، 3 گرے باندھتا ہے نا، تو اگر یہ اٹھا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ اس کی کھل گئی، اور پھر اس نے وضو کیا، دوسری گرہ کھل گئی، اور اس نے نماز پڑھی تو تیسری گرہ بھی کھل گئی۔ اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، تو صبح اس حال کے اندر کرتا ہے نشیطاً، چاق و چوبند، طیب النفس، خوش مزاج۔ یہ فجر کی نماز کی اہمیت دیکھیں کہ جس کو نماز نصیب ہو گئی اس کے جسم کے اندر چستی آ گئی، چاق و چوبند ہو گیا، اور اس کی کیا کہتے ہیں طبیعت میں، مزاج میں انبساط اور خوشی پیدا ہو گئی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتا، سوتا رہتا ہے سوتا رہتا ہے، تو شیطان نے تو گرے باندھی ہوئی ہیں، تو فرمایا کہ پھر اس صورت میں وہ صبح اس حال میں کرتا ہے فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کَسْلَانَ، کہ وہ خبیث النفس ہوتا ہے، اس کا نفس بہت گندا اور کسلان، سست۔ تو جو لوگ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تو گویا کہ پورا دن ان میں وہ سستی رہتی۔ اور یہ بات آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا، تجربہ بھی کیا ہوگا، نیکی کے ذریعے سے، نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے انسان کے اندر طاقت آتی ہے، انرجی آتی ہے، روحانی پاور تو آتی ہی ہے، اور پھر روحانی پاور کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت بھی اس کے اندر آتی ہے۔ جب وہ ایک شیطان جیسی طاقت، ابلیس جیسی طاقت کا اللہ کے فضل و کرم سے مقابلہ کرتا ہے اور کشتی کے اندر شیطان اور ابلیس کو بچھاڑ دیتا ہے، تو پھر چھوٹے موٹے شیطان دنیا کے وہ کیا ہے؟ ہوتا یہ سب اللہ کے فضل سے۔ تو اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دے تو گویا کہ دن کا آغاز اور دن کی کامیابی کا آغاز وہ فجر کی نماز، سب سے پہلا کام فجر کی نماز۔ جس اللہ کے بندے کو، نیک بندے کو فجر کی نماز مل گئی، باجماعت نماز مل گئی، تو گویا کہ اس کی کامیابی کا، عروج کا اور ترقی کا سفر شروع ہو گیا۔
دنیا بھی اس کو ملے گی، آخرت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اور بھی 2-4 روایتیں ہیں، اگلے درسوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں فجر کی نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور الصلاۃ خیر من النوم کی جب صدا سنیں بستروں کو خیر آباد کہیں، اور اللہ کے گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دیا کریں، اور جی فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت برحمتک یا